الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں ہم فعل مضارع کے بارے میں جانیں گے اور فعل مضارع کا یہ پہلا سبق ہے۔ ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے پرانے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں فعل ماضی سے متعلق ہم جان چکے ہیں کہ فعل ماضی ما سوائے پہلے صیغے کے مختلف اشخاص کے لیے تبدیلی آخر میں لیتا ہے۔ یہ تبدیلیاں آپ دیے گئے چارٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے والے حصے میں نے جنس کے لحاظ سے مذکر و مؤنث غائب کی صیغے میں آپ کو تبدیلی جو ہے وہ آخر میں دکھائی ہوئی ہے۔ آپ مفرد مثنیٰ اور جمع کے لحاظ سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مفرد کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مفرد مذکر غائب کے لیے، لیکن مثنیٰ مذکر غائب کے لیے الف آیا جاتا ہے فعل ماضی کے آخر میں، جیسے فعلا ہے۔ اسی طرح جمع مذکر غائب کے لیے واو اور الف لگایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فعل ماضی کے صیغے بھی ایک کالم میں آپ کو دیے ہوئے ہیں اور کیا تبدیلیاں آخر میں لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو تبدیلیاں بھی دکھائی ہوئی ہیں ایک کالم میں، اور عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے کے جو افراد ہیں ان کے لیے کس طریقے کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بھی دہراتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عربی میں فعل ماضی مختلف ضمائر کے فاعل ہونے کے لحاظ سے تبدیلی آخر میں لیتا ہے۔ فعل ماضی کتبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلا صیغہ اس کا ایسا ہی ہے مفرد مذکر کا غائب کے لیے کتبہ۔ اس کے آخر میں اگر آپ تا پہ سکون دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ مفرد مؤنث کے لیے ہے جو کہ غائب ہے۔ اگر آخر میں آپ الف دیکھیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ مثنیٰ مذکر کے لیے ہے جو کہ غائب ہیں، اور تا الف کا مطلب ہوتا ہے آخر میں کہ اس کے اندر ہما کی ضمیر ہے اور ان لوگوں کی متعلق بات ہو رہی ہے، ان دو مؤنث کی متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ موجود نہیں ہے، غائب ہیں۔ اسی طرح واو الف آخر میں دیکھیں فعل ماضی کے تو یہ جمع مذکر کا غائب کے لیے صیغہ ہوگا، اور با ساکن اور نون زبر کے ساتھ آپ دیکھیں یعنی کتبنا، اس کو اگر میں کہوں اس طرح دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر ہنہ جو ہے کی ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ غائب کی ضمیر ہے جمع مؤنث کے لیے۔ متکلم کی اگر بات کی جائے تو اسے یاد رکھنے کا میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ انت، انتی، انتما اور انتم، انتنا، یہ جو ضمائر ہیں ان کے آخر کی جو حروف ہوتے ہیں، ایک حرف یا دو حروف، ان کی زبر زیر بھی دیکھ لیں، ان کے ساتھ اگر یہ آخر میں لگ جاتے ہیں فعل ماضی کے تو یہ آسان طریقہ ہے ان کو یاد کرنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر کتبہ کے آخر میں اگر آپ تا پہ زبر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کتبتا، تو یہ مخاطب کے لیے، مفرد مخاطب کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ جو بھی فعل ماضی کو آپ نے مفرد مخاطب کے لیے بولنا ہے تو تا کے اوپر زبر کے ساتھ لگا کے بولنے آخر میں فعل ماضی کے۔ اسی طرح کتبتی سے مراد ہوگا کیا یہ تم نے لکھا، کتبتما مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث مخاطب دونوں کے لیے تا، میم اور الف جو ہے یہ تین حروف جو ہیں آخر میں لگائے جاتے ہیں فعل ماضی کے۔ اور انتم جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو انتم کا تم آخر میں اگر کسی بھی فعل ماضی کے آخر میں دیکھیں تو وہ مخاطب جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے لکھا یعنی تم سب نے، اور کتبتنا کے معنی آتے ہیں تم سب نے لکھا، مگر اس میں مؤنث کے آ رہے ہیں معنی، انتنا کا میننگ اس کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر متکلم میں دیکھیں کتبہ کو تو کتبتو، اگر تا کے اوپر آپ آخر میں پیش دیکھیں تو یہ ایک متکلم یا متکلمہ اپنے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ فعل ماضی کو کتبتو میں نے لکھا مذکر بھی کہہ سکتا ہے اور مؤنث بھی کہہ سکتی ہے جو کہ مفرد حالت میں ہو۔ اس کے بعد اگر ہم کتبنا اس طرح دیکھیں کسی بھی فعل ماضی کو، یعنی کتبنا، ذہبنا، قرأنا اور درسنا، سمعنا، جو بھی فعل ماضی ہے اس کے آخر میں آپ اگر نون الف نہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مثنیٰ متکلم یعنی مذکر و مؤنث اور مثنیٰ جمع جو متکلم ہے مذکر و مؤنث، یہ اس طرح کے جو بھی افراد ہوں گے وہ بات کرنے کے دوران اس طرح اپنے بارے میں بتا سکیں گے اپنی کسی بھی ماضی کی فعل کے بارے میں، فعل ماضی کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دخل المعلم، استاد داخل ہوا، کتبنا انہوں نے لکھا۔ اس میں انہوں جو ہے وہ جمع مؤنث کی بات ہو رہی ہے اور وہ غائب ہیں۔
फरहतुन्ना तुम खुश हुई, कतबतुम तुमने लिखा, फरहतल क़ुलूब दिल खुश हुए। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फ़ैल आपका शुरू में आ रहा है और उसके बाद आपका जो इसम है, क्योंकि जुमला फ़ैलिया बनेगा, जो इसम होगा उसके मुताबिक ही आपका जो फ़ैल होगा वो तब्दील हो जाएगा। सिर्फ जिन्स के लिहाज से मुफ़रद ही उसमें रहेगा, सीगे में ही रहेगा, मुफ़रद मुज़क्कर या मुफ़रद मुअन्नस के। अलक़ुलूब गैर आक़िल की जमा तकसीर है, तो इसके लिए पहला जो सीगा हमारा मुफ़रद मुअन्नस का आता है वो लगेगा, क्योंकि जमा तकसीर के साथ, गैर आक़िल की जमा तकसीर के साथ मुफ़रद मुअन्नस का सीगा आता है। और इसी तरह क़रअत फ़ातिमा, फ़ातिमा ने पढ़ा। लिमा मा कतबतुम हत्तल आन, क्यों तुमने अब तक नहीं लिखा। ग़लबतुमा तुम दोनों गालिब हुए। दख़लल वलदान सालिहान दो नेक लड़के दाखिल हुए। अन्निसा ज़हबना इला सूक़ औरतें बाज़ार गईं। इन मिसालों में हमने सीखा है कि फ़ैल मादी जुमला इस्मिया या जुमला फ़ैलिया के हवाले से किस तरह किसी भी जुमले में इस्तेमाल होता है। मज़ीद ये भी सीखा कि फ़ैल मादी का हर सीगा बज़ाते खुद एक जुमला होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम खाली सीगे ही देखें तो वो एक सीगा बजाते खुद एक जुमला है, जैसे कतबना उन्होंने लिखा। और अगर हम इसको देख सकते हैं, अगर दखल अल मुअल्लिम पहला जुमला अगर आप देखें तो वो जुमला फ़ैलिया है, क्योंकि वो शुरू हुई फ़ैल से हो रहा है। और अगर हम बात करें अन्निसा ज़हबना इला सूक़, तो यहाँ पर फ़ैल मादी अंदर बाद में आ रहा है, अन्निसा के बाद आ रहा है। इसके भी क़वाइद हमने ले लिए थे। और चूंकि ये जुमला इसम से शुरू हो रहा है तो अरबी में ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। अब चलते हैं फ़ैल मुदारे की तरफ, और ये हमारा पहला दर्स है फ़ैल मुदारे का। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला हिस्सा फ़ैल मुदारे का। फ़ैल मादी से फ़ैल मुदारे बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशख़ास के लिए तब्दीलियाँ शुरू में लगाई जाती हैं। वाज़ेह रहे मुसन्ना व जमा की अददी तब्दीली बरकरार रहती है। ये तब्दीलियाँ आप दिए गए चार्ट में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जिन्स के हवाले से मुज़क्कर व मुअन्नस के तौर पर मैंने इस कॉलम में बयान किया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया हुआ यहाँ पर आपको इस कॉलम में कि वो गायब के लिए बयान हो रहा है मुज़क्कर मुअन्नस, या मुखातिब के लिए वो सीगा बयान हो रहा है, या मुतकल्लिम के लिए। उसके बाद का जो कॉलम है उसमें आप अदद के लिहाज से तफरीक देख रहे हैं कि अदद के लिहाज से मुफरद है, मुसन्ना है या जमा है, का सीगा है ये। उसके बाद के कॉलम में आपको फ़ैल मादी की पहले तब्दीली दिखाई हुई है कि फ़ैल मादी जो था वो कैसे था, हम लोगों ने कैसा याद किया था इसको, वो आखिर में तब्दीलियाँ लेगा ये भी हमने देखा था। और उसके बाद हम फ़ैल मुदारे की जो तब्दीली होती है वो कैसी होती है, शुरू में ये देख सकते हैं आप, और आखिर में वो तब्दीलियाँ क्या लेता है वो फ़ैल मुदारे, ये भी आप देख सकते हैं इस कॉलम में। तो आइए देखते हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ये कोई भी फ़ैल मुदारे किस तरीके से अपने शुरू में और आखिर में अददी तरकीब को बरकरार रखते हुए कैसे लेता है। आइए देखते हैं फ़ैल मादी को फ़ैल मुदारे में तब्दील करना। फ़ैल मुदारे के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। आप देखें कि फ़ैल मुदारे यक्तुबु जो है फ़ैल मादी कतबा से सिर्फ एक हर्फ के इजाफे से बना है, और ये हर्फ का जो इजाफा किया है वो हमने कतबा के शुरू में किया है। बाकी अशख़ास के लिए सीगे फ़ैल मादी के इसी पहले सीगे के शुरू में अलिफ नून या ता लगाने से बआसानी बन जाते हैं। इस तरीके से याद कर रख लें आप इस बात को। लेकिन अददी तब्दीली जो है वो आखिर में लगानी पड़ती है, या फिर आप ये चार्ट के ज़रिए याद रखें। आप कवायद कह सकते हैं या इनको रूल्स कह सकते हैं। फ़ैल मुदारे के जितने भी सीगे हैं उनको याद करने के लिए देखें, मैंने तरीक़ाकार एक माइंड मैप के ज़रिए आपको बता रही हूँ। गायब दमाइर के साथ अगर आप मुज़क्कर मुफ़रद देखें, मुफ़रद की तब्दीली कैसे होगी, या शुरू में लग जाएगा कतबा के, ठीक है। और ये क्या बनेगा, यक्तुबु से के अंदर हमें ये आप ये ना समझें कि जो दमाइर ऊपर लगी हुई हैं ये लाजमी लगानी पड़ती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दमाइर लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर या तो ज़मीर हिडन होगी यानी मुस्ततिर होगी, या आपको किसी तब्दीली कोई तब्दीली छोटी मोटी तब्दीली शुरू में या आखिर में बता रही होगी कि वो किस ज़मीर के लिए है। तो हमारा पहला सीगा है यक्तुबु, वो सिर्फ या लगाने से बना।
اور اگر یکتبو کو آپ مؤنث کے لیے دیکھیں، مؤنث مفرد کی جو تبدیلی ہے اس کے ساتھ دیکھیں ہیا کے لیے، تو مفرد مؤنث کے لیے تکتبو بولا جاتا ہے، تم لکھتی ہو یا تم لکھو گی۔ مثنیٰ مذکر کے لیے تبدیلی دیکھیں، الف نون لگتا ہے یکتبو کے آخر میں، تو کیا بنے گا؟ یکتبانی۔ اور اگر ہم یا اس کو فعل ماضی کے طور پہ یاد کر لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پہلے صیغے کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس طور پہ یاد نہ کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تکتبو جو ہے اس کے آخر میں الف نون لگا دیں تو وہ مثنیٰ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا غائب کے لیے۔ اگر جمع مذکر کی بات کی جائے غائب کے لیے تو یکتبو آخر میں اپنے کیا لے لے گا؟ واو نون لے لے گا اور یکتبون بن جائے گا، جس سے مراد ہوگی تم لکھتے، وہ لکھتے ہیں یا وہ لکھیں گے۔ اگر ہم وہ لکھتی ہیں یا وہ لکھیں گی کہنا چاہ رہے ہیں تو یکتبو کے آخر میں نون کا اضافہ کر دیا جائے گا، با کو سکون جزم دے کے اور نون کے اوپر کو زبر ڈال کر۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یکتبو، تکتبو، یکتبانی، تکتبانی، یکتبونا اور یکتبنا۔ آپ فعل مضارع ہی کے صیغے کی تبدیلی کو یاد کر لیں۔ ایک فعل مضارع کا صیغہ لے لیں یکتبو، اگر شروع میں وہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہیا کے معنی بھی آ رہے ہیں، اور یہاں ضمیر مخاطب بھی دیکھیں، ضمیر مخاطب کی مفرد مذکر کی آپ ترتیب دیکھیں کہ فعل مضارع نے کیسے، فعل مضارع مفرد مذکر کے لیے کیسے بولا جاتا ہے جو کہ مخاطب ہو، یعنی کوئی ہم سے یا ہم کسی کو مخاطب ہو رہے ہوں اور وہ مفرد مذکر ہو ہمارے سامنے، تو ہم اسے کہیں گے، اسے بھی یہی اس طرح ہی بولا جائے گا، تکتبو، تم لکھتے ہو یا تم لکھو گے۔ تو اس تکتبو کو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکتبو کے اندر ہیا بھی ہے، جملے کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے، اور انتا بھی ہے۔ اسی طرح مفرد مؤنث کے لیے مخاطب کا جو پہلا صیغہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا اور نون لگا دیں گے تکتبو کے آخر میں ہی۔ تو یہ اس طریقے سے یاد کر لیں کہ تکتبو جو ہے اپنے آخر میں اگر یا نون لے لے اور اسے کھینچ کے پڑھا جائے زیر کے ساتھ تکتبینا، تو وہ انتی کے معنی دے گا، اس کے اندر انتی جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوگی اور یہ مفرد مؤنث کے لیے بولا جائے گا۔ اس طرح مثنیٰ جو ہے مخاطب جو ہے مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث، ان کے لیے تکتبانی ہی بولا جائے گا، دونوں کے لیے ایک جیسا ہی بولا جائے گا، یعنی تکتبو کے آخر میں الف نون۔ اور اگر جمع کی تبدیلی کے لیے ہم بولیں انتم، تم لکھتے ہو یا تم لکھو گے، تو واو اور نون کا اضافہ کر لیں تکتبو کے آخر میں ہی، اس طریقے سے یاد رکھیں اس کو۔ اور اگر تکتبو کے آخر میں آپ نے با ساکن دیکھیں، یعنی با کو ساکن طور پہ دیکھیں اور نون لگا ہوا دیکھیں تو تکتبنا بنے گا، یکتبنا سے بالکل الگ ہوگا۔ یہ یکتبنا یا سے شروع ہو رہا ہے اور تکتبنا تا سے شروع ہو رہا ہے۔ تکتبنا جو ہے وہ مخاطب جو ہے ان کو جو جمع مؤنث ہیں جن کو ہم مخاطب کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اس طریقے سے تبدیلی دی جاتی ہے فعل مضارع کو۔ اور تکتبون کے معنی ہوتے ہیں تم لکھتے ہو یا تم لکھو گے، اور تکتبنا کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہیں تکتبنا تم لکھتی ہو یا تم لکھو گی، مفرد نہیں جمع کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں متکلم جو ہے ضمائر کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ یہ مفرد مذکر اور مؤنث جو ہیں ان کے لیے الف لگایا جاتا ہے، کتبہ یعنی فعل ماضی سے پہلے الف لگایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی فعل مضارع کو الف سے شروع ہوتا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ انا کے لیے، یعنی ایک مفرد یا ایک مفرد مذکر یا مفرد مؤنث اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اکتبو سے مراد ہوگا میں لکھتی ہوں یا میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا یا میں لکھوں گی۔ اسی طرح اگر آپ مثنیٰ کے دیکھ لیں، ضمیر نحنو ہے جو کہ مثنیٰ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نون سے شروع ہوتے ہوئے کسی بھی فعل مضارع کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یا تو مثنیٰ مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے جیسے یہاں پر نکتبو ہے، یا وہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر نکتبو سے مراد ہم دونوں نے لکھا، ہم دونوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں، ہم دونوں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، ہم دونوں مذکر و مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، یا ہم دونوں، آپ اس کا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں ہم دونوں نے لکھا یا ہم دونوں لکھیں گے۔ اسی طرح جمع مذکر و مؤنث بھی یہی کہہ سکتے ہیں ہم سب نے لکھا یا ہم سب لکھیں گے، یا ہم سب نے لکھا یا ہم سب لکھیں گی۔ اس سبق میں آپ صرف فعل یعنی جو بھی گردانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ معروف مضارع معروف کی گردانے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد اگلے سبق میں سے باقاعدہ ہم فعل مضارع کا آغاز کریں گے
اور اس میں مزید تبدیلیوں کو دیکھیں گے، مزید قواعد کو دیکھیں گے مختلف امثلہ کے ذریعے۔ اب یہاں پر جتنا بھی کچھ ہم نے پڑھا ہے، میں نے یہاں پر اس کو یقربو جو ہے اس فعل کے ساتھ مفرد مذکر غائب کے لیے، مفرد مؤنث غائب کے لیے، غائبہ کے لیے، مثنی مذکر و مؤنث کے لیے، جمع مذکر و مؤنث کے لیے یہاں پر آپ کو ان کی تبدیلیوں کے ساتھ سرخ رنگ میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ یقربو اگر یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ مفرد مذکر کے لیے ہے، یقربو اگر تا سے شروع ہو رہا ہے، تقربو ہو رہا ہے تو یہ مفرد مؤنث کے لیے ہے۔ یقربانی آپ دیکھ سکتے ہیں یقربو تبدیل نہیں ہوا، آخر میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ اس کی، اور شروع میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں آپ نے صرف یاد کرنی ہیں۔ ہر فعل مضارع کے لیے جو بھی فعل مضارع ہوگا اس سانچے میں آپ دیکھیں گے، ان تبدیلیوں کے ساتھ اس کو لکھیں گے تو آپ بآسانی گردانے جو ہیں وہ سب کی بنا سکتے ہیں، اور ساری گردانے جو ہیں ہر طرح سے بتا سکتے ہیں کسی بھی فعل مضارع کو لے کر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ بار بار دیکھیں، دہرائیں ان کو، اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والا سبق جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع ماضی کی طرح مضارع کا بھی ہر صیغہ بذات خود ایک مختصر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، چونکہ عربی میں مستقبل کا کوئی الگ صیغہ نہیں ہوتا۔ فعل مضارع ہی حال اور مستقبل دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ ان کے ترجمے سے واضح ہے۔ اس لیے فعل مضارع و حال و مستقبل دونوں کے لیے آپ یہ جو بھی صیغہ یاد کریں گے فعل مضارع کا، وہ مستقبل اور حال دونوں کے لیے ہوگا۔ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، یکتبنا وہ لکھتی ہیں یا وہ لکھیں گی، تفرحانی تم دونوں خوش ہو رہی ہو یا تم دونوں خوش ہو رہی ہوگی، تم دونوں خوش ہو رہے ہو یا تم دونوں خوش ہو رہے ہوگے۔ اور تکتبنا سے مراد ہے تم سب لکھ رہی ہو یا تم سب لکھو گی۔ نقاتلو ہم لڑتے ہیں یا ہم لڑتی ہیں یا ہم لڑیں گے یا ہم لڑیں گی۔ تقرؤ وہ پڑھتی ہے، وہ پڑھے گی یا تم پڑھتے ہو یا تم پڑھو گے۔ تکتبون سے مراد ہے تم لکھتے ہو یا تم لکھو گے۔ اغلبو میں غالب ہوا یا میں غالب ہوں گا، میں غالب ہوں یا میں غالب ہوں گی، مؤنث اور مذکر کے لیے۔ اب اس کے بعد ہے تذہبان تم دونوں جاتے ہو یا تم دونوں جاؤ گے، یا تم دونوں جاتی ہو یا تم دونوں جاؤ گی، یا وہ دونوں جاتی ہیں یا وہ دونوں جائیں گی۔ تفتحین تم کھولتی ہو یا تم کھولو گی۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی فعل مضارع لے لیں یا فعل ماضی لے لیں، اس کو مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں، اور اس کے بعد آپ تبدیلیاں جو ہیں وہ جو بھی سیکھی ہیں اس حساب سے اس کی پریکٹس کریں۔ اس طریقے سے آپ کو تمام لیا گیا سبق آ جائے گا۔ درس کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ اعادہ کر لوں کہ یہ فعل مضارع کا باقاعدہ درس نہیں، اس کا مقصد صرف فعل مضارع کے صیغوں سے متعارف کرانا ہے، جنہیں آپ سب اچھی طریقے سے ازبر کر لیں تاکہ آئندہ کے دروس میں آپ مشکلات سے دوچار نہ ہوں اور بآسانی انہیں سمجھ سکیں کسی بھی جملے کے اندر۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ اگلے درس میں نئے موضوع کے ساتھ، نئی مثالوں کے ساتھ اور نئی ترکیب کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور جو بھی سبق آپ نے یاد کیا ہے اس کا اعادہ کریں، مراجعہ کریں اور مختلف مثالوں کے ذریعے اسے سمجھیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی سمجھیں تاکہ آپ کو جو بھی لیا گیا سبق ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔